اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی قدروں کے بارے میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں من غش فلیس منا، کہ یہ ملاوٹ، یہ چور بازاری، یہ ذخیرہ اندوزی، لوگوں کو خواہ مخواہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ کریں گے تو ہم بڑے مالدار ہو جائیں گے، نہیں جانتے یہ وہ بندہ یہ حرکتیں کرتا ہے جس پر اللہ پر جس کا ایمان نہیں ہوتا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا رزق لکھ دیا، وہ غلط راستہ اختیار ہی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، باقی اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنی کوشش کرو، ہم تمہارا حصہ تمہیں دیں گے، اب حلال یہ طریقہ ہے، حرام یہ ہے، اب بندہ خود ہی اپنے اس مال کو حرام کر لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوگا، وہ اس کو ملنے والا ہے، لیکن یہ کون آدمی سمجھے گا؟ یہ وہی بندہ سمجھے گا جس کا اپنے رب پر پختہ ایمان ہے۔ مار دھاڑ سے بندہ مال جمع کر لے گا، رکے گا ہی نہیں، اس کے پاس ضائع ہو جائے گا، کسی ایسے طرف وہ مال نکل جائے گا جو ساری کی ساری جو بھی لوٹ مار تھی ساری کی ساری برباد چلی گئی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا بظاہر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، اس لیے مال کو روکنا، یعنی آپ مال روک سکتے ہیں، فیکٹری میں اپنے گودام میں مال روک سکتے ہیں، لیکن اس انداز میں نہیں روک سکتے کہ ملک کے اندر لوگوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور آپ قیمت کو آسمانوں پر چڑھانے کے لیے اس لیے اس مال کو روک رہے ہیں، نہیں، اس کو روٹین کے مطابق چلنے دیں۔ جو آپ تھوڑا بہت طلب اور رسد کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے کرتے ہیں، وہ اس درجے میں اس کا جواز موجود ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ سرمایہ دارانہ ذہن جو ہے، کیپٹلزم کی ساری اپروچ اور سوچ، طلب اور رسد اور اجارہ داری کس طرح قائم کرنی ہے، مارکیٹ پر کس طرح قبضہ کرنا ہے، لوگوں کا استحصال کیسے کرنا ہے، لوگوں کو تعیشات اور چیزیں، میں بات کر رہا ہوں ضروریات کی، تعیشات اس کا الگ میرٹ ہوگا، لیکن ضروریات جو ہیں، جو بندہ ان ضروریات کو جس کے عام لوگ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کی اس انداز میں ذخیرہ اندوزی کرے کہ لوگوں کے لیے باعث ہلاکت بن جائے وہ شخص، تو وہ سن لے کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ المحتکر ملعون۔